الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا خلاصہ اب حضرات کے سامنے آ گیا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے جب پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ حکم آیا کہ پتھر کے اوپر آپ لاٹھی ماریے، اور لاٹھی مارنے کے نتیجے میں 12 الگ الگ جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل نے اس میں سے پانی پیا۔ کیونکہ 12 خاندان تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 الگ الگ چشمے جاری فرما دیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بنی اسرائیل کو پانی کی تنگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اور اس مسئلے کے اندر ایک نماز آتی ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ سنا ہے آپ لوگوں نے نماز استسقاء؟ آپ لوگوں شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار نام سن رہے ہوں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب آہستہ آہستہ زندہ ہونے لگی لوگوں کے اندر۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دلی والوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج تک نہیں دیکھا۔ پچھلے سال کی بات ہے، جب سورج گرہن لگا تو میں نے جا کر علماء سے کہا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب چاند یا سورج کو گرہن لگتا تھا تو نماز خسوف پڑھی جاتی تھی، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے کہ لوگ کیونکہ اس کے عادی نہیں ہیں تو بہت ممکن ہے ہم پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے لو انہوں نے نئی چیز شروع کر دی۔ میں نے کہا حضرت نئی چیز تو شروع نہیں کر رہے ہم تو ایک پرانی چھوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، لوگوں کا کیا ہے کہنے دیجیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ پھر اس پر علماء نے باقاعدہ مشورہ کیا، اور شاید آپ لوگوں کو یاد ہو بہت ساری تعداد میں سنگم بہار سے لوگ وہاں پہنچے جامع مسجد کے اندر، اور ہم نے نماز پڑھی سورج گرہن کی نماز، اور پھر باقاعدہ پھر بیان بھی ہوا۔ اسی طریقے سے جو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں ان میں ایک نماز ہے نماز استسقاء کی نماز۔ یہ نماز کیسی ہے؟ یہ نماز ایسی ہے جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر نہیں پڑھی جاتی۔ عید کی نماز بھی مسجدوں میں نہیں پڑھنا ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک میدان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں جا کر صحابہ کرام کو جمع فرما کر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں عید کی نماز نہیں پڑھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں عید کی نماز، یہ بھی ہم نے طریقہ چھوڑ دیا۔ آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں میں عید کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے اندر بہت ساری گمراہیاں ہیں، لیکن اس بات کے اندر مجھے وہ بڑے پسند آتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے۔ یہی کا یہی معاملہ نماز استسقاء کی نماز کون سی ہے؟ آپ لوگوں نے شاید آج تک پڑھی بھی نہ ہو۔ یہ ہمارے انجم خورشید بھائی ہے جو دوسرے لوگ ہیں باہر کے علاقوں سے آئے ہیں، ان لوگوں نے شاید کبھی پڑھی ہو اپنے بچپن میں یا اپنی آج کے وقت میں۔ ہمارے ہاں تو اس کا تصور نہیں، پڑھنی چاہیے۔ کب پڑھی جاتی ہے یہ نماز؟ جب قوم کو پانی کی اشد ضرورت ہو اور بارشیں روک لی جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش رک جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بارش رکتی ہے، بعض مرتبہ نہیں بلکہ اکثر مرتبہ بارش رکتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب بندے گناہ زیادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں روک لیتے ہیں، پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر کے دعا مانگو، اس کے نتیجے میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، استسقاء کی نماز کبھی فیل نہیں ہوتی، کبھی فیل نہیں ہوتی، 100% اس نماز کے پڑھنے کے بعد بارش ضرور ہوتی ہے، شرط ہے کہ گناہوں کی توبہ بھی ہو۔ خالی استسقاء کی نماز پڑھ لیں اور ہم جو ہیں وہ گناہوں کو نہ چھوڑیں تو وہ استسقاء کی نماز ہی نہیں ہے بھائی۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے موسم خوشگوار ہے نا، باہر بارش ہو رہی ہے۔ کل کیا حالت تھی؟ جب یہ حالت ہو جائے جو کل تھی اور لمبی حالت ہو جائے تو پھر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کی نماز ثابت ہے۔ کھلے میدان میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے،
اور جو چادر ہوتی ہے لوگ اپنی اپنی چادریں لے کر کے جاتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں، پھر اس چادر کو جو ہے بدل لیا جاتا ہے، مطلب امام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں، لمبی تفصیلیں میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو بہرحال جب بھی یہ حالات ہوئے تو انبیاء کرام سے کبھی کبھی استسقاء کی نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور کبھی کبھی بغیر نماز کے صرف دعائیں کرنا بھی ثابت ہے۔ جیسے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی استسقاء کی، انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا۔ یہی کی یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک موقع ایسا آیا جب بارش رک گئی اور کھیتیاں خراب ہو گئیں اور جانور پتلے دبلے ہو گئے، تو بیچ خطبے کے اندر ایک صحابی کھڑے ہوئے جمعے کے اندر، یا رسول اللہ بری حالت ہے، جانور بڑے بھوکے ہو گئے ہیں اور کھیتیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں، آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے کے موقع پر ممبر پہ کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ گھٹا آنی شروع ہو گئی مدینے کے اوپر، اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ اگلا جمعہ آ گیا، بارش ہی نہیں رکی۔ تو جب اگلے جمعے میں اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ صحابی جو پچھلی بار کھڑے ہوئے تھے وہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ زمینیں بھر گئی، جانور بہ گئے، دعا فرما دیجیے بارش رک جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش روک دے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ مدینے پر مت برسا، آس پاس برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کتنی بارش ہو رہی ہے، دماغ خراب ہو گیا، سڑکیں خراب ہو گئی، اور کیا حالت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، انسان ناشکر ہے، کسی حالت میں اس کو چین نہیں ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈک ہو رہی ہے، اور کہیں تو شکر کا لفظ بولو، کبھی تو شکریہ کہ اللہ تیرا فضل ہے، ہم زندہ ہے، سلامت ہے۔ اتنی گرمی نہیں پڑتی کہ جل کر بھسم ہو جائے، اتنی ٹھنڈی نہیں پڑتی کہ چلتے چلتے فریز ہو جائے، اور اتنی بارش نہیں ہوتی کہ ندیوں میں بہہ جائیں۔ اصلاحی خطبات کے اندر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مسئلہ لکھا ہے، عام طور سے عوام الناس میں یہ بات بتاتے نہیں ہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر جب کبھی بھی بارش ہوتی تھی تو مؤذن اذان کے اندر حی علی الصلاۃ نہیں کہتا تھا۔ یہ بھی ایک چیز ہمارے یہاں سے چھوٹ گئی، عرب کے اندر آج بھی اس کا رواج ہے، آج بھی حی علی الصلاۃ نہیں کہتا تھا بلکہ ایک دوسرے کلمات کہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، اور جو دوسرے حی علی الصلاۃ کو بدل کر جو دوسرے الفاظ ہوتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا نماز اپنے گھروں میں پڑھو بارش کے موقع پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر عرب کی حالت یہ تھی کہ ذرا سی بارش پڑتی تھی تو راستے اتنے خراب ہو جاتے تھے، اتنے خراب ہو جاتے تھے کہ گھروں سے نکلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اب حالات جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے، پکی سڑکیں ہیں، گھر سے مسجد تک آنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لہذا اب یہ نہیں کہا جاتا، اب حی علی الصلاۃ ہی کہا جاتا ہے کہ اتنی ہی بارش کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات کے اندر لکھا کہ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بارش پڑنے پر سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں اور راستے بالکل ختم ہو جاتے ہوں، اور لوگوں کے کپڑے خراب ہونے کا اور لوگوں کے پھسلنے کا خطرہ ہو، تو وہ آج بھی اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے الفاظ، عمل کر سکتے ہیں، کرنا واجب نہیں ہے۔ ویسے ہی ہماری اس مسجد پہ بہت سارے لوگ نہیں آتے، کل کو ذرا سا چھیٹا پڑا تو مفتی صاحب تم نے مسئلہ بتایا تھا، ہم تو اسی لیے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو۔ مجھے پتہ ہے کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں آپ لوگ، میں اچھی طریقے سے ہر ایک کو جانتا ہوں، سنتوں پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ ہے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ وہ سنتیں ہمیں بڑی پسند ہیں جو ہمارے مطلب کہ 4 شادی کرنا سنت اب یہ والی بات بھی یاد رکھیں گے، بارش ہو جائے تو گھر میں نماز پڑھنا سنت، اور اللہ کے بندے سنتیں تو اور بھی ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، ان پر بھی تو عمل کرو۔ تو یہ بھی تو ہے کہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو سنتیں ان پر بھی عمل کیا جائے، نہیں، مطلب کی سنتیں بڑی جلدی یاد ہو جاتی، مطلب کا سبق بڑی جلدی یاد ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال ان علاقوں میں جہاں کہیں ایسی بات ہو تو اگر خدا نخواستہ راستے وغیرہ اتنے خراب ہو جائیں کہ گھروں سے نکلنا دشوار ہو جائے، اور بندے کو جو ہے جیسے رات کے وقت میں خدا نخواستہ بارش ہو جائے، بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور راستے ہمارے یہاں سنگم وہار وزیر آباد کا حالات سب جانتے ہیں کیا حالت ہے، اتنی بارش ہو جائے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آئے، تو پھر بہتر یہ ہے کمزور لوگ، ذرا طاقتور لوگ تو آ سکتے ہیں نا مسجد، جو کمزور لوگ ہوں، ضعیف لوگ ہوں، بیچارے بیمار لوگ ہوں، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں آنے کی تکلیف نہ کریں، زحمت نہ کریں، ان کے پھسلنے کا خطرہ ہے، اور ہمارے یہاں کئی کیس ہو جاتے ہیں اس طریقے کے۔ غلطی ہماری بھی ہے نا، ہم سیاست کے اندر خود تو کچھ کیا نہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے آگے بڑھایا ان تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بڑے بن گئے کہ آج ہماری بات ہی نہیں سنتے، ورنہ 6 سال 7 سال 10 سال ہو گئے ہماری ان گلیوں کا حال بیڑا غرق ہوا پڑا ہوا ہے سڑکوں کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بھی اگر کبھی بارش وغیرہ ختم ہو، بارش نہ ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پروردگار کے سامنے ہو سکے تو نماز استسقاء بھی پڑھیں، اس لیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر جمعے کے دن دعا کرنا ثابت ہے،
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز استسقاء پڑھنا بھی ثابت ہے، صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا گیا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھی ہے میدانوں میں نکل کر، جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو انشاءاللہ عز و جل، ویسے تو اللہ کا فضل ہے ہر سال بارش ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا، کبھی اللہ نہ کرے ایسی سچویشن آتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔